حضرات گرامی، شعبان المعظم کی آج 7 تاریخ ہے، 1443 ہجری ہے، اور 11 مارچ سن 2022 عیسوی ہے۔ آئندہ آنے والے جمعے میں شب برات کے بارے میں زیادہ تفصیل بیان کروں گا۔ آج ایک اور عنوان ذہن میں آیا، وہ یہ کہ شادیاں بچے اور بچیوں کی ہو رہی ہیں، اور جو باتیں سننے کو ملتی ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج بھی میرے ہی گھر سے کہہ رہے تھے کہ ذرا اس پر بیان ہو جائے کہ لڑکی والوں سے مطالبات کرنا یہاں تک کہ لڑکی کا رشتہ اس وجہ سے ٹوٹ گیا کہ ہمارے لڑکے کو پہلے دکان رجسٹری کر کے دو۔ یہ کوئی بات ہے؟ اصل میں اسلام سے واقف نہیں، دین سے واقف نہیں، سب سے بڑھ کر بات کروں کہ ہم احباب انسانیت سے واقف نہیں۔ رسومات سے ہم سب واقف ہیں، دکھاوے سے ہم سب واقف ہیں۔ بیمار ماں بھی ہو جائے تو پیسے نہیں، شادی بیاہ پر دکھاوے کے لیے اتنے اتنے کھانے، یہ کچھ وہ کچھ، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی صحیح نہیں۔ نام نہیں لینا چاہتا کہ آپ کے پاکستان میں قانون بنا تھا کہ میرج کلب میں 1 ڈش چلے گی، بس صرف ایک ہی کھانا، اس سے زیادہ نہیں۔ ورنہ آپ شادیوں پر جاؤ، کباب بھی بنے ہوئے ہیں، یہ بھی بنا ہوا ہے، وہ بھی بنا ہوا ہے، بہت کچھ تیار ہے۔ اور لڑکی والے کی طرف سے ڈیمانڈ کرنا، یہ بھی یاد رکھنا کہ جہیز جس چیز کے بارے میں منع کیا گیا، اب بتاؤ یہی بات اور فرقے والے کرتے ہیں کہ لو جی حضور کی 4 نہیں 1 بیٹی ہے نا جی، فاطمہ الزہرا کو جہیز نہیں دیا۔ حالانکہ انہیں کیا معلوم ہے کہ وہ جہیز کا جو سامان اکٹھا کیا وہ تو حضرت علی مرتضیٰ کی رقم تھی، 420 درہم، جو زیرہ بیچ کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا ایک تو زیرہ ہے اور دوسرا گھوڑا۔ فرمایا گھوڑا جہاد فی سبیل اللہ میں کام آئے گا، لہذا آپ زیرہ بیچ کر آئیں۔ راستے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ملی۔ فرمایا اے علی مرتضیٰ کہاں چلے؟ فرمایا میری خاتون جنت کے ساتھ شادی ہے، میں زیرہ بیچنے کے لیے چلا ہوں۔ 420 درہم میں سودا طے ہو گیا، زیرہ بھی دے دی، 420 درہم بھی دے دیے۔ فرمایا اے علی مرتضیٰ جاؤ جاؤ چلے جاؤ، یہ زیرہ دوبارہ میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔
سودا تو پہلے ہو گیا تھا نا، یہ تحفہ بھی لے جاؤ۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا کہ آپ کی بیٹی کی شادی پر جتنا خرچہ ہوگا اکیلا عثمان اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ جب خبر دی گئی فرمایا عثمان آج کے بعد اللہ عز و جل تجھے کوئی عمل یہاں تک کہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بعض عملوں کی وجہ سے آدمی کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے اعلان کیا کہ تجھے تو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ شادی کے مسائل کافی سارے۔ ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا غریب ہے۔ سرکار کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا جلیبیب اے تا دس تیری شادی بھی تھی ہے یا کوئی نہ؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے سامنے زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا آقا غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ یہاں تک کہ مکان بھی نہیں، جھوپڑی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کے لیے ساز و سامان بھی نہیں، مجھے بیٹی اپنی کون دے گا؟ میری شادی کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ جا فلانے صحابی کے پاس، اس کی بڑی خوبصورت بیٹی موجود ہے، جاؤ رشتہ کے لیے چلے جاؤ۔ فرمایا کہ میں رشتے کے لیے آیا ہوں، بھیجا ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوں بھی بڑا غریب، مفلس ہوں، نادار ہوں، پلے بھی کچھ نہیں، پر سرکار نے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بارے میں رشتہ جو ہے ہو گیا اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ، شہزادی کے ساتھ۔ اب رشتے کے بعد سرکار نے پوچھا کہ بتا حق مہر کیا ادا کرے گا؟ فرمایا آقا حق مہر ادا کرنے کے لیے میرے پاس تو ایک درہم بھی موجود نہیں، کچھ نہیں۔ اس پر بھی امام الانبیاء نے فرمایا جا جلیبیب، یہاں تک کہ 300 درہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھار لے کر آؤ، تمہارا ادھار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاروں گا۔ قرضہ لے آئے، قرضہ لے کر آ گئے۔ اب تیاری ہوئی، جھوپڑی بنائی، خیمہ سا تیار کیا، کوئی چار پئی لے لی، کوئی ساز و سامان لیا، خوش تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ میری بات نہیں، قرآن حکیم میں اعلان آ گیا انفروا فی سبیل اللہ، اللہ عز و جل نے، مالکی کائنات نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بلایا ہے، میدان میں آ جاؤ، گھر سے نکل کے آ۔ جلیبیب نے جھوپڑی بیچی، چار پئی بیچی، سامان بیچا، کتابوں میں آتا ہے گھوڑا خریدا، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ کا سامان خریدا، اور یہاں تک کہ جہاد لڑا ہے، 7 کافروں کو نیست و نابود کرنے کے بعد خود شہید ہو گیا۔ اس جنگ میں خود سرکار نے یاد کیا، فرمایا میرا وہ مفلس غریب صحابی حضرت جلیبیب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو شادی میں مشغول ہوگا نا، اس کا رشتہ میں نے کرایا، وہ تو شادی میں مشغول ہوگا۔ رشتہ میں نے کرایا، حضرت عثمان غنی سے قرض میں نے لے کر دیا، یہاں تک کہ وہ تو شادی میں مشغول ہوگا۔ صحابہ نے کہا نہیں جی نہیں آقا، وہ تو جہاد فی سبیل اللہ میں صف اول میں کھڑے ہو کر لڑا ہے، یہاں تک کہ 7 کافروں کو شہید کرنے کے بعد خود بھی شہید، 7 کافروں کو مارنے کے بعد خود بھی شہید ہو گیا۔ یہ لفظ ہمارا سمجھا کرو۔ اب کافروں کے بارے میں نے شہید کا لفظ استعمال کیا، لیکن نہیں، فوراً اس کی میں نے ترمیم کی کہ اچانک منہ سے نکلا، ہم خطیب ہیں، نکل جاتا ہے، مطلب ہمارا وہ نہیں تھا، لیکن اس کی دوبارہ تشریح میں نے اسی لیے کی، دوبارہ لفظ استعمال اسی لیے کیا کہ کافروں کو قتل کیا، ان کو نیست و نبود کیا، ان کو جہنم رسید کیا، پھر آپ خود شہید ہوئے۔ ورنہ میری سیاست کی باتیں کرنے کی عادت نہیں بابا، یہاں تو شہادت کا بھی درجہ اتنا آسان ہے کہ جسے پھانسی دی جائے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ کون پوچھے بابا، خدا کی قسم ہے، پتہ نہیں مولوی قبروں میں چلے گئے، کوئی سمجھانے والا نہیں، یا خود اپنی عقل کام نہیں کرتی کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے وہ جنتی ہے۔ شہیدوں کا تو مقام بھی الگ ہے۔ تو وہ صحابی شہید ہوا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں۔ حضور نے خود یاد کیا کہ جلیبیب تو شادی میں مشغول ہوگا، فرمایا نہیں نہیں، وہ یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ میں لڑا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ میرے جو ملا حبیبی ہوئے ہیں نا، حضور کو پہلے آواں مسئلہ پوچھا، آقا دسو تو ستا شادی دا آرڈر دیتے، شادی کرا یا جہاد کرا؟ قاری محمد حنیم ملتانی رحمت اللہ علیہ، اللہ عز و جل ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمایا کرتے تھے کہ عاشق لوگ کبھی پوچھنے نہیں جاتے، وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ آقا ہم نے کلمہ طیبہ جو پڑھا ہے زبانی نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ طیبہ پر عمل کر کے دکھانا ہے اور دکھایا ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اس پر تو اب قرآن بھی لازم ہے نا۔ قرآن کا ہے انفروا فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حاضر ہو جاؤ، وہ حاضر نہ ہو۔ بہرحال شادی کے معاملات کے بارے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کو اگر کچھ خود دے دے یا خود کچھ لے کر آئے، یاد رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی چیز کی اگر یوں کہوں کہ کوئی چیز اگر ایک 10-20 روپے کی بھی ہے، اس کی بھی ڈیمانڈ کرنا گناہ ہے۔ اپنی مرضی سے سرکار نے بھی بیٹی کو دیا، کیا دیا؟ مصلے کے بارے میں آتا ہے، چارپائی کے بارے میں آتا ہے، کمرے کے بارے میں آتا ہے، کمرہ بھی دیا بیٹی کو۔ چکی کے بارے میں بھی آتا ہے، کمرہ بھی تو دیا تھا نا اسی گھر میں جو رہ رہے تھے۔ تو چکی کے بارے میں بھی آتا ہے، آٹا پیسنے والی چکی بھی دی،
دھڑا دیا، لوٹا دیا، یہ جہیز ہے۔ اچھا آج کل کی بچیوں کی بھی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتے، اے سی نال گھن کے ویسا، اے سی دے بغیر گزارا کوئی نہیں، واشنگ مشین ہی ہوئے تو فلانی ہوئے، یہ بھی ہو وہ بھی ہو۔ اچھا آپ کو ایک بات سنا دوں، کافی عرصہ قبل کی بات ہے، یہ اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جب سب سے پہلے میں نے نکاح پڑھایا تھا۔ 20 سال گزر گئے ہیں یا اس سے زیادہ عرصہ، مجھے یہ یاد نہیں، مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ جو میں نے زندگی میں سب سے پہلا نکاح جو پڑھایا وہ آفتاب ہاشمی کی ہمشیرہ کا، افضال عرف قاضی کی ہمشیرہ، چھوٹی ہمشیرہ کا نکاح، اور اسی طرح ان کے والد گرامی محمد الطاف صاحب کی بچی کا پڑھایا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ شادی پر بیان کرنا، لیکن بہرحال یہ تو اور بات ہے کہ موقع نہیں ملا تھا، ٹائم نہیں تھا۔ تو میں بخاری شریف پہلی جلد باب النکاح پڑھ رہا تھا، تو باب النکاح میں جو چیزیں سامنے آ رہی تھی توجہ کرنا، تو وہ باب النکاح میں سامنے چیز آئی کہ جو بارات کا کھانا لڑکی کی طرف سے کھاتے ہیں یہ جائز نہیں۔ یہ بھی مسئلہ سن لو کہ لڑکی کی طرف سے جو کھانے کا زور دیا جائے، ایسا مولوی خود کھانے، میری رشتے میں خالہ لگتی ہیں، بس ٹھیک ہے جی، رشتے میں خالہ لگتی ہیں، ان کی بچی کی شادی تھی، تو انہوں نے پیس کے ڈبے چلائے۔ ان دنوں میں رواج تھا زیادہ تر ایک روٹی اور ایک پیس، یا ایک نان ایک پیس، خمیری روٹی کا بھی رواج شروع تھا اس ٹائم، تو بچوں کے لیے آدھا پیس اور آدھا نان۔ میں خدا دی قسم آدھا کہ بخاری شریف پڑھی بھی ہوئے اور رات ہی نکاح بھی 1 بجے تو بعد تھیا، میرج کلب میں تو ہوا نہیں تھا نا کہ جو 9:30 بجے نکاح ہو جائے گا، تو 1 بجے کے بعد نکاح ہوا، تو سارے کئی لوگ ڈوڈو ڈبے گندے پہ ہوں، میں ڈبا گدوں میں ہے کر رکھ بیٹھو میں کہ کھاندہ نہیں میں بخاری شریف میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جائز کیا نہیں۔ اخیر میں کسی اور کی کیا بات کروں، اپنی بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا کھا رہے ہیں، اخیر دل میں آیا وڈا مولوی حبیب بنا، پھر بکل جہاں نکل دی پئی ہے تو دیکھو بخاری شریف دی حدیث پئی کھا بہ کے، خدا دی قسم کے خود بہ کے کھا گئے۔ عمل کرانا تو دور کی بات ہے، کرنے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، ورنہ ایسے ایسے اللہ والے گزرے، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے، مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں آتا ہے، اور مولانا احمد علی لاہوری کے بارے میں تو بڑی عجیب بات آئی ہے۔ احمد علی لاہوری کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتے۔ کس قدر اللہ پاک نے ان لوگوں کو تقوی دیا ہوا تھا کہ بے نمازی کے ہاتھ کا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ سفر کے لیے گئے
13 یا 14 دن اس ٹائم بحری جہاز کا زمانہ تھا. احمد علی لاہوری کے بارے میں آتا ہے 13 دن فاقے تو کاٹ لیے, یہاں تک کہ روٹی کا لقمہ نہیں کھایا کہ میں بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتا. کیا یہ لوگ تھے؟ کہاں سے لے آئیں گے ایسے لوگ؟ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. آج تقوی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تقوی کون لے کر آئے؟ اب آپ احباب کو بتاؤں, جتنے بھی رواڑی والے ہیں ان کی شادیوں میں پتہ نہیں آپ زیادہ شامل ہوئے ہیں یا نہیں. میں تو کئی مرتبہ گیا ہوں, نکاح بھی پڑھائے ہیں رواڑی والوں کے. ایک ایک ٹائم میں نے 4 نکاح رشیدیہ مسجد میں پڑھائے ہیں. لیکن لڑکی کی طرف سے کھانا نہیں. اور رشیدیہ مسجد میں اگر جاؤ وہاں نکاح پڑھانے کے لیے 7 یا 8 ان کے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں کہ جو اس پر عمل کرے گا تو رشیدیہ مسجد میں نکاح ہوگا, ورنہ نہیں. کیوں کہ سارا قرآن اور سنت کے مطابق قانون بنایا ہوا. میں نے ان کا قانون یاد کرنے کی کوشش بھی کی تھی, کافی ساری چیزیں بھول گیا ہوں. اور بہت سخت لوگ, کروڑوں نہیں ارب پتی لوگ ہونے کے باوجود بھی حق مہر کیا ہے 15,000 20,000. ہماری طرح نہیں. ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے. نکاح کو آسان بناؤ, زنا کو مشکل کرو. ہم نے جو خود اس کو اتنا مشکل کر دیا کہ ہم خود بنیاد بناتے ہیں کہ لوگ غلط حرکت کریں. لڑکی کی طرف سے دکان کی ڈیمانڈ کرنا, کوئی مکان کی کرے, کوئی آکھے موٹر سائیکل, کوئی آکھے کار دے سنتوا رشتہ گنسو. یہ کوئی ڈیمانڈ ہے؟ اور ایسے ہی لڑکے کی طرف بھی نہیں. جو لڑکی جاتی ہے اپنا نصیب خود بناتی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے. اب یہ واقعہ سناؤں تو آپ لوگ حیران ہوں گے. ایک صحابی آیا, کہنے لگا کہ آقا غریب ہوں. فرمایا شادی شدہ ہیں؟ کہنے لگا ہاں ہوں, پر گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا بھائی شادی کر گیا, کیا خیال ہے؟ میرے جہاں ملا یہ بھی ایو جی کوئی اگر کہیں کو رائے دے وے ایسی پاگل تھی گیا. پہلے غربت ہے, پہلی بیوی موجود ہے, اخراجات پورے ہوتے نہیں, یہ کہہ رہا ہے اور شادی کر لیں. صحابی آیا دوسری شادی کر کے آ کے آکھن لگا آقا ہوں تو بھائی بھی غربت زیادہ تھی گئی ہے, ہوں تو فاقے والی حالت تھی گئی ہے. اللہ کا نبی ہوتا ہے. فرمایا کہ جا اور شادی کر لے. ہاں تیسری شادی کا خود سرکار نے آرڈر دیا. شادی ہو گئی. اب اسے بخت لگا, امیر ہوا, سرکار کے پاس آیا, کہنے لگا آقا آپ نے شادی کا کہا کی تو تھی لیکن حالات اور ماڑے ہوئے, اب کی تو بہتر ہو گئے. فرمایا تیری پہلی بیوی کا ابھی نصیب کو دیر تھی, تجھے جلدی تھی. دوسری شادی کا تو آرڈر دیا, تو نے کر بھی لی, لیکن مجھے بتایا گیا جبریل امین نے آ کے کہ آقا ابھی اس کے بھی نصیب کو دے رہے. جب تجھے تیسری شادی کا آرڈر دیا, اب تیرا امتحان تھا. اگر یہاں کوئی بکواس کرتا تو برباد ہو جاتا.
واہ تواڈے آکھے تے دوجی شادی کیتی تے بے حالات خراب تھی ہن تریجی بھی کراں. تم نے میرا کہا حکم مانا, اب میرے حکم کی پاسداری اللہ عز و جل نے رکھی ہے. تیسری بیوی آتے ہی اللہ نے تجھے بہت بخت لگا دیا. یہ کھانا پینا, مکان, کار, کوٹھی, یہ یاد رکھنا بیوی کا نصیب. اولاد کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ مرد کا نصیب, شوہر کا نصیب. بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے, بیٹی بھی اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت ہے. اب یہاں بھی مسئلہ سنا دوں, رحمت اور نعمت کے بارے میں لوگوں کو فرق پتہ نہیں. بیٹی رحمت بنا کر بھیجی گئی, یہ جو رحمت ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے حساب نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ اللہ کی دی ہوئی. اور بیٹا جو ہے نعمت ہے, نعمت کے بارے میں قیامت کے دن حساب ہوگا. مطلب کیا؟ بیٹا دے اللہ یا بیٹی دے, ان سے پیار کرو, یہ پیارے رشتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا نا کہ بخت عورت کا نصیب, صرف بیوی نہیں, عورت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جو بیٹی آپ کے گھر میں آتی ہے وہ بھی تو ایک عورت ہے, ماں بھی ایک عورت ہے, بہن بھی ایک عورت ہے. یعنی کہ کئی رشتے ایسے ہیں ان کی وجہ سے بھی بخت لگتا ہے. ماں باپ کی عزت کرنے سے اللہ عز و جل اور زیادہ دیتا ہے. والد گرامی کے بارے میں تو اللہ عز و جل نے حد کر دی کہ وہ میرے بندے, نبی کے غلام, کلمہ پڑھنے والے, قرآن کو ماننے والے, صاف اعلان سن لے. الہی کیا اعلان کرنا چاہتے ہو؟ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا. کیا؟ تیرا ابا جی اگر تیرے کو راضی ہے نا, ابو آدھے, پپا آدھے, ڈیڈ کہتا ہے جو, یعنی کہ ہے تو پیو حاکم ہمیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر یہ راضی ہے تو اللہ پاک آدھے میں راضی ہاں, اگر ایک ناراض ہے تو میں ہی ناراض ہوں. پہلے اس کو راضی کر. کئی لوگ یہ جڑا ساڈا پیو ہے نا, انہیں سا کو بڑا خراب کیتا ہے. کئی لوگ ایسے ملنے. ایک دوست کہنے لگا کہ پیو سارے واسطے کوئی جزات نہیں بنا گیا. آج وہ یاد ہے, پتہ نہیں نونڈا بال پال کی گے سارے کو یہ ترا ہی نہیں پل رہے جڑے لے اپنے سر تے آندھی ہے نا, ول پتہ چل رہے کہ پالنا بھی کیسے آسان ہے. امام الانبیاء نے یہاں تک کہ شادی بھی کی, سرکار نے ولیمہ بھی کیا. تمہیں کیا بتاؤں, تمہارے آقا میرے آقا اتنا طویل ولیمہ کیا, دنیا کا کوئی مائی کا لال کر بھی نہیں سکتا. یاد رکھنا امام الانبیاء کی ایک شادی ایسی تھی, کتابوں میں آتا ہے 9 ٹائم ولیمہ سرکار کے گھر سے چلا. لوگ تا ایک ٹائم ولیمہ کرن تو بعد ہی باں بول ویندی ہے کہ ایک ٹائم دا ولیمہ کیتے سے. ایک ٹائم کھلایا ہے, ایک ٹائم, اس میں بھی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے کہ ایک ٹائم کھلایا ہے. جی اللہ پاک وابطہ والوں کو بھی ہدایت دے. آپ کی اس جامع مسجد اشرفیہ میں
2-2 میٹر ہونے کے باوجود آج دونوں لیٹیں نہیں. سرکار جیسا ولیمہ کوئی کر نہیں سکتا. صبح کا بھی، دوپہر کا بھی، شام کا بھی، پھر دوسرے دن صبح دوپہر شام، تیسرے دن صبح دوپہر شام، یہاں تک کہ 9 ٹائم کا ولیمہ سرکار نے اپنی شادی پر کیا. اور کیسے کیا؟ شادی بھی ابھی بیوہ عورت کے ساتھ ہوئی، کواری لڑکی کے ساتھ بھی نہیں. یہاں تو رشتے کے معاملات میں بھی اتنے عیب نکالے جاتے ہیں. یہ لڑکی پسند نہیں، اس کا چہرہ یوں ہے، یہ رنگ کی گوری نہیں، یہ ہے وہ ہے، ہزاروں یہاں تک کے بیچ میں معاملات نکالے جاتے ہیں. او شہنشاہ کائنات ایسا نبی اللہ نے دیا جس کی عمر 23 سال ہے، گھر والی کے بارے میں آتا ہے 40 یا 45 سال عمر ہے، پہلے بھی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے. کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلا نکاح ہوا. نوجوانوں، میں اللہ عز و جل کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں قرآن حکیم کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں نمازوں کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں روزوں کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. اللہ عز و جل نے آمنہ کے لال جیسا دنیا میں نوجوان خوبصورت حسین کوئی اور بھیجا ہی نہیں. اور 23 سال عمر ہے، یا کتابوں میں آتا ہے 25 سال عمر ہے. شادی بھی ہوئی اس عورت کے ساتھ، پہلی شادی ہوئی جو پہلے بھی 2 مرتبہ بیوہ بن چکی تھی، جو پہلے بھی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. اس حالات میں اللہ عز و جل نے یہاں تک کہ امام الانبیاء کو پہلی بیوی دی. یہاں تو اعتراض کیا جاتا ہے، کوئی بیوہ ہو جائے، پہلے خیش پھر درویش، کوئی طلاق یافتہ ہو جائے، اپنے ہی لے کر راضی نہیں، ایڈی چنگی ہووے آنا گھر نہ وساوے. ہو جاتا ہے نصیب، بعض اوقات نہیں ملتے. آخر میں ایک بات سن لو، ٹائم نہیں ہے اور یہ عنوان کا خاص حصہ چھوڑنا نہیں چاہتا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بنا ہوا تھا، زید بن حارث اس کا نام ہے. حضور کا منہ بولا بیٹا بھی ہے. زید بن حارث اس کا نام ہے. اور قرآن حکیم میں بھی اس کا نام لیا گیا ہے. اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام بھی نہیں آیا. اس کی شادی خود سرکار نے اپنی پھوپھی کی بیٹی ہے اس کے ساتھ، اس کا نام بھی حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. امام الانبیاء کی پھوپھی کی بیٹی ہے، اس سے نکاح کرا دیا. یہ بھی بتا دوں کہ بہت خوبصورت تھی، گوری تھی، شہزادی تھی. حضور نے فرمایا کہ اس ٹائم عرب میں میری پھوپھی کی بیٹی جیسی حسین نہیں تھی. اس کا نکاح کروانے والا کون ہے؟ ذرا توجہ کرنا. اللہ نے آرڈر دیا کہ محبوب اپنی بوا دی دھی کو آکھو جڑا تہاڈا منہ بولا پتر ہے نا زید بن حارث، انہیں نہ شادی کر کے. فرمایا اللہ نے کہا؟ فرمایا ہاں میں تیار ہوں. شادی ہو گئی، اب گھر نہیں چل رہا. کس کی موجودگی میں؟ سمجھنا سرکار حیات ہیں، روز جھگڑا میاں بیوی کا. حضرت زید اور ادھر حضرت زینب، دونوں کا جھگڑا.
حضرت زید تنگ آ کر کہنے لگے آقا میں اب تو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے کئی مرتبہ منع کیا، ذمہ واری سے بات کر رہا ہوں، کئی مرتبہ منع کیا زید طلاق نہ دے، نہیں نہیں، طلاق اچھی چیز نہیں۔ امام الانبیاء کے کئی مرتبہ منع کرنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ طلاق ہو گئی۔ دکھ ہوا سرکار مدینہ کو، رشتہ میں نے کروایا، پھوپھی ذات لڑکی کے پاس میں گیا تھا، میری یہاں تک کہ پھوپھی کی بیٹی تھی زینب، کیا سوچے گی، نکاح تو کرا دیا، اب کیا ہوا، میری یہاں تک کہ طلاق ہو گئی، وہ تو کتنی افسردہ ہوگی۔ حضور دل ہی دل میں چاہتے تھے کوئی میں دل جوئی اس کی کروں، کیسے کروں؟ اللہ پاک نے فرما دیا جاؤ جاؤ، ہم نے آپ کی پھوپھی کی جو بیٹی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح میں نے پڑھا دیا، یہاں تک کہ جاؤ گھر میں لے کر آ جاؤ۔ نکاح بھی اللہ نے پڑھا دیا۔ یاد رکھنا، ذمہ واری سے بتا رہا ہوں، اور بات عام عالم کی نہیں، حضرت مولانا قاری محمد حنیم ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 نکاح عرش پر ہوئے، ایک حضور کی پھوپھی کی لڑکی کا نکاح سرکار سے، دوسرا ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے اللہ عز و جل نے پڑھایا۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رو رہے ہیں، امام الانبیاء نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، کیوں روئے؟ فرمایا میری آپ سے رشتہ داری تھی، یہاں تک کہ فرمایا عثمان اللہ پاک نے مجھے آرڈر دیا دوسری بیٹی ام کلثوم بھی تیرے عقد نکاح میں دے دوں، یہاں تک کہ ابن ماجہ میں حدیث بھی موجود ہے۔ کیا چیز بات کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ کا نکاح ہو گیا کس کے ساتھ؟ سارے کفار مکہ قریشین مکہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لو جی ادھر کہتا ہے زید بن حارث میرا بیٹا ہے، یہاں تک کہ اس نے طلاق دے دی، یہاں تک کہ بہو بنی ہوئی تھی، یہاں تک کہ بہو کے ساتھ آقا نے شادی کر لیا ہے۔ خدا کی قسم کفار مکہ والوں نے رات اور دن صبح اور شام شہنشاہ کائنات کو سکھ کا سانس لینے ہی نہیں دیا۔ میری بات نہیں، امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے او لوگو اگر تمہیں اپنے خاندان کے ساتھ نبھا کرنا پڑ جائے میری مکی 13 سالہ نبوت کے بعد والی زندگی کو سامنے لے کر آؤ، یہاں تک کہ مجھے کافروں نے کتنا ستایا۔ لو جی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو سردار الانبیاء کہتا ہے، یہاں تک کہ اپنی پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، چلو یہ تو اور بات ہے، لیکن ادھر بیٹا بنا ہوا ہے، منہ بولا زید بن حارث، یہاں تک کہ بہو کے ساتھ شادی ہو ہی نہیں سکتی، اس نے کیسے کر لی؟ میری بات نہیں، قرآن آ گیا، آواز آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کسی اور کی بات نہیں آئی، کلام نہیں آیا، اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا او لوگو میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور تانے دینے والوں، یہاں تک کہ میرے نبی کو ستانے والوں
والوں، میرے نبی کو پتھر مارنے والوں، میرے نبی کو رات اور دن صبح اور شام تنگ کرنے والوں، یاد رکھنا یہاں تک کہ قرآن آ گیا میرا نبی مردوں میں سے کسی کا باپ ہے ہی نہیں، منہ بولا بیٹا بیٹا بن ہی نہیں جاتا۔ اس بات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بعض اوقات نکاح ہو کر طلاق ہو جانا، اس طرح سے شادی ہو جانا، یہ ساری اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس کی رضا میں راضی رہا کرو، کوشش کیا کرو۔ ایک اپنے آج دل کا درد کی خاص بات سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کسی کو بھی کوشش کیا کرو دکھ نہیں سکھ دینے کی، سکھ نہیں دے سکتے کم از کم کسی کے لیے بھی دکھ کا ارادہ نہ رکھو۔ اگر گلی میں جا رہے ہو نا، ایک تمہیں وٹا روڑا سنگریزہ نظر آ جاتا ہے نا، اسے بھی سائڈ پر کر لو، یار کوئی گر نہ جائے، کوئی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ خدا کی قسم یہ وہ ہے کہ دل میں احساس، ہمدردی، یہی وہ انسانیت ہے جس سے اللہ اور اللہ کا نبی راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں، اور یہ بھی بتا دوں اگلے جمعے کو ہی شب برات ہوگی، تو شب برات کا موضوع جو ہے تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعے میں بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔